یہ خزانہ کس کا ہے؟ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کا جن کا باپ مر چکا ہے، لیکن ان کا باپ جو تھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ کیسا تھا؟ بڑا نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا کیا؟ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، کہ وہ دونوں جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں۔ رحمتم من ربک، تیرے رب کی رحمت سے۔ وما فعلته عن امری ذلك تعبیر ما لم تستطع علیہ صبرا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ میں نے جو دیوار سیدھی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیموں کی ہے، ان کا باپ بڑا نیک تھا، اس نے اس کے نیچے خزانہ دفن کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ وہ دونوں جوان ہوں، اس کے بعد وہ اپنے خزانے کو نکال لیں۔ محترم حاضرین گرامی، قابل احترام بزرگوں، پیارے بچوں اور امت مسلمہ کی ماؤں اور بہنوں، ایک انسان صبح سے لے کر کے شام تک مختلف مصروفیات میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، کچھ باتیں اس کی اپنی خانگی اور زندگی کی دوسری ضروریات کی ادائیگی کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ ایک انسان صبح میں اپنے گھر سے نکلتا ہے یہ سوچ کر کے کہ محنت کروں گا، کوشش کروں گا، 4 پیسے کماؤں گا، شام کو واپس اپنے بال بچوں میں آؤں گا۔ بہت سارے ہمارے احباب جو اپنے گھروں سے کافی دنوں سے دور ہیں، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے وہ وسائل پیدا کر دے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوں۔ بہرحال یہ زندگی کی مصروفیات ہیں، انسان مصروف ہوتا ہے۔ انسان جو اپنے بال بچوں میں پہنچتا ہے، دن بھر کی تھکن، محنت اور مختلف پریشانیوں کو جھیل کر کے اور گھر میں بچوں کو مسکراتا، چہچہاتا اور اسی طریقے سے پڑھتے لکھتے ہوئے اپنے بچوں کو خوشحال دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشحالی آ جاتی ہے اور دن بھر کی مصروفیات کو، پریشانیوں کو، محنت و مشقت کو بھول جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی اس سے بعید نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین نے اولاد کو انسان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنایا ہے۔ انہیں دیکھ کر کے انسان خوش ہوتا ہے، آرام و آسائش میں دیکھتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انہی بچوں کو پریشانیوں میں دیکھتا ہے تو تڑپ اٹھتا ہے۔ ایک باپ یا والدین اپنے اولاد کو پریشانی میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اولاد کو پہنچنے والی پریشانی مجھے پہنچ جائے، لیکن میری اولاد پریشانی سے محفوظ رہے۔ سارے والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، اور اس کے لیے اپنے بچوں کو خوشحالی کے لیے ایک ماں اپنا پورا حسن اپنے بچوں کی خوشحالی کے لیے، ایک عورت کا سب سے بڑا غرور کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت کا سب سے بڑا غرور اس کا حسن ہوتا ہے، لیکن ایک ماں اپنے اس غرور کو بھی
اپنے بچوں کی خوشحالی کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ ایک باپ جو ہٹھا کھٹا جوان ہوتا ہے، اپنے بچوں کی خوشحالی کے لیے مختلف مصائب کا، مختلف تکلیفوں کو جھیل لیتا ہے، اپنی پوری زندگی اس کے پیچھے لگا دیتا ہے اپنے بچوں کی خوشحالی کے لیے۔ یہ والدین ہوتے ہیں۔ تو ذرا آپ لوگ جگہ جو خالی ہے پوری کر لیجئے، آگے آ جائیے تاکہ پیچھے والوں کے لیے جگہ ہو جائے، آگے آ جائیے اور تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیے تاکہ پیچھے والے بھی آگے آ جائیں، پیچھے والوں کے لیے جگہ ہو جائے۔ تو ایک والدین جو ہوتے ہیں، یہ والدین بڑی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک باپ شام کو گھر آتا ہے، دیکھتا ہے بچے خوشحال ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن اچانک اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ہم سب کے پیدا ہوتا ہے، ایک فطری چیز، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن مقدس کے اندر۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خیال کا پیدا ہونا انسان کی فطرت ہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کل کے دن اگر میں نہ رہوں، انسانی زندگی فانی ہے، کوئی ہمیشگی کی زندگی لے کے تو آیا نہیں ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کل کے دن میں نہ رہوں، میں مر جاؤں، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کل کوئی ایسی مصیبت آ جائے، کوئی ایسی پریشانی آ جائے کہ کل میں کمانے کے لائق نہ رہوں، تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ انسانی فطرت ہے بھائی، خیال آتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 9 ارشاد فرماتے ہیں بڑی واضح انداز میں کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ لوگ اپنے کمزور بچوں کو اپنے پیچھے چھوڑیں، خافوا علیہم، تو انہیں کیسا خوف لاحق ہوگا۔ یہی جو دل میں خیال آتا ہے کہ اگر کل میں مر گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کل کیا ہوگا، بیوی ہے، ان کا کیا ہوگا، ایک دوسرے شہر میں آباد ہے، گاؤں کہیں ہے، یہاں سے بڑا لمبا دور بمبئی کمانے کھانے کے لیے آ کے آباد ہے، کل کچھ ہو گیا، ہم کیا کریں گے، بچے ہمارے کہاں جائیں گے، کس حال میں رہیں گے۔ خیال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، خوف کا نہ، یا یتیموں کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن مقدس کے اندر سورہ نساء میں۔ یتیموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو یتیموں کے یتیموں کا جو ہے وارث بنتے ہیں یا یتیموں کے ولی بنتے ہیں، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، ان بچوں کے کو پالنے پوسنے کے ذمہ دار بنتے ہیں، ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے؟ اگر کل اپنے پیچھے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ جائیں تو ان کو کیسا خوف دامنگیر ہوگا۔ چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ تو گویا کہ یہ خوف انسان کی فطری بات ہے، وہ ڈرتا ہے کہ کل میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ ایک حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ دار ابن کثیر بیروت کی ترقیم کے مطابق حدیث نمبر 2591 اور انڈین مکتبوں کی ترقیب کے مطابق 2742 نمبر کی روایت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا بمکہ،
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اس حال میں کہ میں مکہ میں تھا۔ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ حجۃ الوداع کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے تو ساتھ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اتفاق سے جب مکہ گئے تو مکے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے، بیمار پرسی کے لیے، کہ دیکھ کے آئے میرا ساتھی کیسا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَهُوَ يَكْرَهُ أَن يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا۔ کہتے ہیں کہ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ایسی جگہ میں انتقال ہو جہاں سے انسان نے ہجرت کی ہے، یعنی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے، لیکن حجۃ الوداع کے لیے حج کرنے کے لیے پھر سے مکہ گئے تھے، وہیں بیمار ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ مکے کے اندر ان کا انتقال ہو، کیونکہ وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یرحم اللہ ابن عفرہ، اللہ رب العالمین ابن عفرہ پر رحم فرمائے۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی تھی، ان کا نام تھا عفرہ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عفرہ کے ابو پر رحم فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت میں ہیں، اور ایسی بیماری ہے کہ جس میں شفا سے وہ نا امید ہو چکے ہیں۔ دوسری روایات کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، جس میں شفا سے نا امید ہے۔ جیسے کبھی کبھار ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو لوگ کہنا اس کا بچنا بڑا محال ہے، بہت مشکل ہے اس کا بچنا، اب یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا سوال؟ اوسی بمالی کلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پورے مال کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، صدقے کے لیے وصیت کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرا جو بھی مال ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے۔ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں سعد ایسا مت کرو، صدقہ تو بڑا اچھا کام ہے، صدقے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مرنے کے بعد جو بھی میرا مال بچے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہو، صرف میری ایک لڑکی ہے، اسی روایت کے آخر میں موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَتُهُ، صرف ایک لڑکی موجود ہے ان کی۔ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں پورا صدقہ کر دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ قُلْتُ فَالشَّطْرُ، کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آدھا صدقہ کر دوں، آدھا مال صدقہ کر دوں۔ قال اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں سعد ایسا بھی مت کرو۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا الثلث، اللہ کے رسول اچھا 1/3 صدقہ کر دوں، یعنی 1/3 حصہ، کسی چیز کا 3 حصہ کر دیا جائے، ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ 1/3 کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 صدقہ کر دوں، چلو ٹھیک ہے، پورے کی اجازت آپ نہیں دے رہے ہیں، آدھے کی اجازت آپ نہیں دے رہے ہیں، 1/3 کی اجازت دے دیجئے، 1/3 صدقہ کر دو۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ کثیر، ٹھیک ہے 1/3 صدقہ کر دو لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے، وَالثُّلُثُ کثیر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے کہتے ہیں، اسی حدیث فقیہ امت ہے نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ تیسرا حصہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ وہ ثلث کثیر، کہ تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ انسان کی اولاد اگر امیر ہے، ہم جو اولاد اپنے بعد چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اولاد اگر امیر ہے تو انسان 1/3 کا صدقہ کرے،
لیکن اگر اپنے پیچھے چھوڑنے والی اولاد غریب ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تہائی حصہ بھی صدقہ نہ کرے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ٹھیک ہے تیسرا حصہ صدقہ کر دو لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتے کی بات کہی. کیا؟ اِنَّكَ أَن تَدْعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَا، اگر تم اپنے اولاد کو، اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کے جاتے ہو، خیرٌ، تو یہ بہت اچھا ہے اس بات سے کہ من ان تدعہم عالتاً، کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کے جاؤ. کیا بہتر ہے؟ اپنی اولاد کو غنی مالدار چھوڑ کے جانا یہ بہتر ہے کس بات سے کہ انسان ان کو فقیر چھوڑ کے جائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتکففون الناس فی ایدیہم، کہ وہ لوگوں کے سامنے بعد میں ہاتھ پھیلاتے پھریں. اس سے ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک تعلیم ملتی ہے اس حدیث سے کہ ہمیں حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، کہ جو بھی آ رہا ہے آنے دو، کسی بھی راستے سے آئے وہ کیسا بھی ہو، حلال طریقے سے جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی خوشحالی کے لیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی رضا ہے. بچوں کو خوشحال چھوڑنا، بچوں کی کفالت کرنا، اگر یہ نیت ہماری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے حلال طریقے سے کمائیں گے اللہ رب العالمین کی رضا کے ساتھ، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے جو ہم بچوں پر خرچ کرتے ہیں. تو حلال طریقے سے جو بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے انشاءاللہ اجر کا باعث ہوگا. اور وہ بہتر ہے اس بات سے کہ ہم دن بھر بیٹھے رہے، صرف مسجد ہی میں انسان دن بھر بیٹھا رہے اور اس کے پیچھے اس کے بچے بھوکوں مرتے رہیں. یہ اسلام نے تعلیم نہیں دی ہے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انہیں تم غنی چھوڑو. کوئی بھروسہ تو ہے نہیں کسی کی زندگی کا کہ آپ یہ سوچیں چلو میں 50 سال جیوں گا تب تک میرے بچے جوان ہو جائیں گے. بلکہ اسلام نے تو تعلیم یہ دی ہے کہ ایک طرف سلام پھیرتے ہو، نماز میں بیٹھے ہو، آخری چل رہا ہے نماز کا، ایک طرف تم نے سلام پھیر دیا ہے، دوسرے کا بھروسہ نہیں ہے، اسی درمیان تمہاری جان نکل جائے تو بھروسہ کسی کی زندگی کا نہیں. تو اسلام ہمیں تعلیم یہ دیتا ہے کہ ہمیں پوری محنت کرنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے حلال طریقے سے اپنے بچوں کی خوشحالی کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنفَقْتَ مِن نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، کہ تم جو بھی چھوڑ کے جاؤ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، تو صدقہ ہے ہی. ایک انسان جو کماتا ہے زندگی میں، اگر اس نے حلال طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے، رضا کے ساتھ کمائی کی ہے، جو بھی چھوڑ کے وہ مر رہا ہے، اس کی اولاد کو گرچہ مل رہا ہے لیکن اس کے حق میں وہ صدقہ ہوتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا حتی اللقمۃ التی ترفعها الی فی امرأتک، یہاں تک کہ ایک لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، یعنی اسے کھلاتے ہو، وہ بھی تمہارے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ انسان کو اپنے بعد اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تعلیم دی ہے کہ انہیں غنی چھوڑو. تو انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، پوری محنت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بعد جب بچوں کو چھوڑے تو کم سے کم وہ خوشحال ہوں، لیکن یہ چیز حلال طریقے سے ہونی چاہیے. اچھا، پھر اگر ایسا نہیں کر سکے، مثال کے طور پر انسان پوری کوشش کر رہا ہے، پوری محنت کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی روزی میں کمی لکھی ہے. تمہارے کمانے سے روزی نہیں ملتی ہے کہ تم صبح میں نکل گئے اور اس کے بعد بنا کسی تمیز کے گدھے کی طریقے سے کولہو کا بیل بن گئے، بس چلتے ہی جا رہے ہیں. روزی اس سے نہیں ملتی ہے.
روزی اللہ رب العالمین نے مقدر میں لکھی ہے، اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے تمہارے اعمال کی بنیاد پر۔ روزی تو تمہیں ملتی ہے، اس نے اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے اس بندے کو روزی کتنی ملے گی، وہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے انسان کی اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ ہمارے اعمال اس روزی میں برکت پیدا کر دیتے ہیں، اور ہمارے اعمال اس روزی میں منحوسیت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ روزی تو ملتی ہے، اللہ رب العالمین نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ روزی سب کو ملے گی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب تک تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ایک دانہ تمہارے حصے میں نہیں آ جائے گا، اس وقت تک تمہاری موت نہیں آئے گی۔ یعنی جو تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے اللہ رب العالمین اس کو تمہیں اس دنیا کے اندر دے گا اس کو۔ اس کے لیے تمہیں اس نے دماغ دیا ہے، کوشش کرنے کا طریقہ بتایا ہے، راستے بتائے ہیں۔ ڈھونڈو، تلاش کرو اس دنیا کے اندر اپنی روزی کو، بغیر ڈھونڈے ہوئے نہیں ملے گی کہ ہاتھ پیر جوڑ کے بیٹھ جائے اب اس کے بعد سوچے کہ جو میری مقدر میں لکھا ہوا وہ تو آئے گا ہی۔ پھر اللہ نے دماغ کیوں دیا ہے، ہاتھ کیوں دیا، پیر کیوں دیا، سوچنے کی صلاحیت کیوں دی، یہ طاقت کیوں دی، قوت کیوں دی؟ مفلوج ہی بنا کے بٹھا دیتا۔ اور جس کو اس نے مفلوج بنایا ہے، جس کو اس نے مفلوج بنایا ہے، اس کی روزی کا انتظام وہ اول دن سے کرتا ہے۔ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا، کسی کام کا نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے وہ الفت اور محبت اس ماں کے دل میں ڈالی ہے کہ اس کی روزی کا انتظام کرتی ہے نا، اس کو ٹھنڈی سے بچاتی ہے، گرمی سے بچاتی ہے، تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ ایک بکری کا بچہ، اللہ رب العالمین نے بکری کو وہ صلاحیت نہیں دی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ٹھنڈی سے بچا لے جائے، گرمی سے بچا لے جائے، اس کے پوشاک کا انتظام کر لے جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو وہ صلاحیت دی اس کے بچے کے اندر کہ چند منٹ کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور خود بکری کی چھاتی کو پکڑ کے چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ صلاحیت دی ہے نا اللہ رب العالمین نے۔ تو جس کو جس حالت میں جو ضرورت جس کی تھی اللہ نے اس کو وہ صلاحیت دے کے پیدا کیا ہے۔ جس کو اس نے معذور بنایا ہے، اسی دنیا کے اندر دیکھو، جس کو معذور بنایا ہے اللہ رب العالمین نے، اس کی روزی کا وہ انتظام کر رہا ہے، دے رہا ہے اس کو۔ ہمیں تمہیں کو ترس آ جاتا ہے، کسی کو دیکھتے ہیں روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، بیچارے کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، ہمیں کو ترس دل میں رحم پیدا ہوتا ہے، ہم اس کی مدد کرنے چلے جاتے ہیں۔ ایک اندھا ہے روڈ کراس کر رہا ہے، ہمارے دل میں اللہ رحم پیدا کر دیتا ہے، ہمیں اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ یہ تمہارے دل میں خود نہیں پیدا ہوتا، یہ اللہ پیدا کرتا ہے تمہارے دلوں کے اندر کہ تم اس کی مدد کرو، مدد کرنے کی توفیق دیتا ہے تمہیں، وہ دلوں میں وہ پیدا کرتا ہے، تم کر دیتے ہو، اس کو ثواب دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اگر ہم جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا تھا ہم وہ چیز نہیں کر سکے کہ اپنے بچوں کے لیے گھر بنا دیں، ان کے لیے 10-20 سال کا بیلنس کر دیں، تب کیا ہوگا؟ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ سورہ کاف، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ قرآن مقدس حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے تو 3 کام ہوئے تھے وہاں۔ وقت بڑا تنگ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس میں ایک کام یہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک گاؤں میں پہنچے ہیں، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام نے ان گاؤں والوں سے کہا کہ میری ضیافت کرو، مطلب مجھے کھانا دے دو، پانی دے دو، جو بھی انہوں نے منع کر دیا۔ اس گاؤں والوں نے اتفاق سے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے جو گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھڑک گئے کہ تم نے دیوار کو سیدھا کر دیا، چاہتے تو اسی کے بدلے تم کھانا مانگ سکتے تھے کہ میں تمہاری دیوار سیدھا کر دوں گا، مجھے کھانا دے دو۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے
پھر اس کی تعویل خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، اس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے جو دیوار سیدھی کی تھی نا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار اس شہر کے دو یتیموں کی ہے، یہ گھر اس شہر کے دو یتیموں کا ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ تذکرہ کیا کر رہا ہے قرآن کہ یہ دیوار جو میں نے سیدھی کی ہے اس کے نیچے خزانہ ہے، اور یہ خزانہ کس کا ہے؟ اس شہر کے دو یتیم بچوں کا جن کا باپ مر چکا ہے، لیکن ان کا باپ جو تھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ کیسا تھا؟ بڑا نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّ، تیرے رب نے ارادہ کیا کیا؟ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، کہ وہ دونوں جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنے خزانے کو نکال لیں۔ رحمتم من ربک، تیرے رب کی رحمت سے۔ وما فعلته عن امری ذلك تعبیل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ میں نے جو دیوار سیدھی کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو یتیموں کی ہے، ان کا باپ بڑا نیک تھا، اس نے اس کے نیچے خزانہ دفن کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ وہ دونوں جوان ہوں، اس کے بعد وہ اپنے خزانے کو نکال لیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک بڑا اہم نقطہ لکھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بعد تمہارے بچوں کی حفاظت کی جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ان دو یتیموں کے خزانوں کی حفاظت کے لیے خضر کو بھیجا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کی بھی حفاظت اسی طریقے سے ہو تو وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ بڑا نیک تھا، تم بھی نیک بن جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے بعد تمہارے بچوں کی بھی وہ حفاظت کرے گا۔ یہ نقطہ ہے اس آیت کا۔ تمہارے پاس دولت ہے، غنی ہو، چلو ٹھیک ہے، لیکن حفاظت کا محتاج ہر کوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بعد تمہارے بچوں کی حفاظت ہو، تمہیں نیک بننا چاہیے، اور یاد رکھو کہ اگر نہیں نیک بنتے ہو، قرآن مقدس کی یہ آیت سننے کے بعد بھی، تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی تم مخلص نہیں ہو۔ اگر یہ آیت بھی تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف نہیں پھیرتی تو تم اپنے بچوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں کہ تمہاری زندگی میں کل کیا ہو جائے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کی حفاظت ہو، قرآن مقدس تعلیم دے رہا ہے کہ نیک بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین تمہاری نیکی کا بدلہ صرف تمہیں ہی نہیں دے گا بلکہ تمہاری اولاد کو بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ دیکھیے قرآن مقدس کی آیت کریمہ، ذرا ٹائم اور ہو رہا ہے، سورہ طور کی آیت نمبر 21، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی اتباع کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی ذریت کو ان سے ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے اعمال سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی باپ کے عمل سے کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر باپ نیک ہے، ایمان والا ہے، اولاد نے ان کی اتباع کی ہے ایمان میں، اس کا ایمان کسی بھی درجے کا ہو، اللہ رب العالمین ان کی اپنے فضل و کرم سے اس اولاد کو اپنے باپ کے ساتھ ملا دے گا انشاءاللہ، تاکہ وہ باپ کے لیے ٹھنڈک کا، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، اس کی سکون کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہاری نیکیوں کا بدلہ صرف تمہیں ہی نہیں دیتا ہے
بلکہ تمہاری اولاد کی حفاظت کرتا ہے، ان کے لیے بھی وعدہ کرتا ہے کہ ان کو بھی انشاءاللہ اگر وہ تمہاری اتباع کریں گے، تم نے اس لائق بنایا ہے تو انشاءاللہ وہ تم سے ضرور ملیں گے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں دعا سکھائی کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ کون سی؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما دے۔ محتاجی، لاچاری بڑی اہم چیز ہے۔ ایک نبی دعا کر رہا ہے، وہ بھی اپنی لاچاری کا اظہار کر رہا ہے، اللہ مجھے توفیق دے دے، کس بات کی؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میں تیری ان نعمتوں کی شکر گزاری کر سکوں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کیا، وان اعمل صالحا ترضا، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری خوشنودی کے لیے نیک اعمال کر سکوں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میرے پروردگار میری ذریت کی اصلاح فرما دینا، انی تبت الیک، میں تجھ سے توبہ کر رہا ہوں، انی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، اے میرے پروردگار مجھے نمازیوں میں سے بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے نمازیوں میں سے بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ باپ دعا کر رہا ہے، اگر بیٹا آپ کی تھوڑی سی اتباع کر رہا ہے، ایمان میں شرک نہیں کرتا، تو اللہ رب اس کے اعمال میں اگر کمی بھی رہے گی، انشاءاللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کی اعمال کی برکت سے اس کو ان سے ملائے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد کی ہمارے بعد بھی حفاظت ہو، اللہ رب العالمین انہیں دنیا کے اندر خوشحال رکھے، تو ضروری یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے جڑ جاؤ، جس طریقے سے سورہ کہف میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اگر تمہیں یہ فکر دامن گیر ہے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کا نسخہ بتا رہا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ نیکی کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا، تمہارے بعد تمہارے بچوں کی بھی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اللہ العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، تیری رضا کے لیے کام کر سکیں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔